نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد چمن اپنا ہے یہ اپنے چمن کے باغواں ہم ہیں، چمن اپنا ہے یہ اپنے چمن کے باغواں ہم ہیں، لہو دے کر اسے سینچا ہے اس کے پاسواں ہم ہیں۔ صدر معزز اساتذہ کرام، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمان ودا اور میرے پیارے ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر کا محور ہے آزادی و حق الوطنی کا اسلامی تصور اور ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ حضرت خدائی وارث کی غلامی اختیار کر لینے کے بعد انسان دوسری ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک اہم مقصد پوری انسانیت کو انسانوں کی زنجیر غلامی سے نجات دلانا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے اسی لیے تو اسلام وطن دوستی کی تعلیم دیتا ہے اور وطن کی محبت کو ایمان کا حصہ ان الفاظ میں قرار دیتا ہے۔ حب الوطن میں ایمان غور فرمائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تھا۔ آپ مکہ مکرمہ سے اپنے والدین محبت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے، کہتے تھے تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے۔ اپنے وطن سے محبت کی تعلیم دینے والا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے وطن مدینہ منورہ کے لیے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگتے تھے، کہتے تھے اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ وشر، اے اللہ جس طرح ہمیں مکہ سے محبت ہے ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی۔ یہی نہیں تو اسلام علی میاں نبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، علی میاں نبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ حب الوطنی یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے کانٹے سے محبت ہو۔ تاریخ کے خوش حسینوں ہندوستان کی تاریخ رہا ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے مسلمانوں نے ہمیشہ نصیب کیے کہ جذباتی محبت کا اظہار کیا ہے، بلکہ انگریزوں کے تصور سے اس کو آزاد کرانے میں پیش و پیش رہے ہیں۔ اس ملک کو آزادی کے کہانی بنتے ہیں اور ہم خود سے کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندو سلا ہمارا، ہم دل ہے اس کی جو سلا ہمارا۔ مادر وطن کے جگر یاروں، اس ملک کی آزادی میں جن مجاہدوں نے گولیاں کھائی، جیل کی صعوبتیں برداشت کی، مسکراتے ہوئے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا، ان مجاہدین آزادی میں ہندو مسلم سب شریک تھے۔ شعر کہتا ہے اگر ہندو کی کوشش کا وطن کے رخ یہ غازہ ہے، اگر ہندو کی کوشش کا وطن کے رخ یہ غازہ ہے، مسلمان کے لہو سے بھی وطن کا باغ تازہ ہے، مسلمان کے لہو سے بھی وطن کا باغ تازہ ہے۔ بیداری وطن ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانی کا عرصہ کم و بیش 3 صدیوں کے برابر ہے۔ 1700 سے ہی نواب سراج الدولہ نے انگریز کے خلاف لڑنا شروع کر دیا تھا۔ 1731 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انگریزوں کے قائد نیتا میدان حیات کی دھچیاں بھی کرنے کی کوشش کی۔ 1799 میں آزادی کے متوالے ٹیپو سلطان شہید نے سرنگا پتھر کے میدان میں جامع شہادت نوش کیا۔ ان کی نوش کو دیکھ کر فاتح انگریز نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 1803 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد یہ اعلان ہو گیا کہ خلق خدا کے ملک بادشاہ سلامت کا حکم کمپنی کا حاصل کیا۔ اس اعلان کے بعد امام حریت شاہ عبد العزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے بولتے ہوئے فرمایا تھا کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے اور حصول آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اس کے بعد نظریہ اسلام ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمان آگے بڑھے، جن کی قیادت حضرت سید احمد شہید نے کی۔ شعر کہتا ہے خوشبوؤں پر فوج کی روانی رہے گی، کہ خوشبوؤں پر فوج کی روانی رہے گی، زندگی میں کوئی نہ کوئی کہانی رہے گی۔ ہم بھی بس میں 4 چاند لگا دیں گے، ہم بھی بس میں 4 چاند لگا دیں گے اگر آپ کی تعلیم کی روانی رہے گی۔ ہر سال کے بعد سال میں ہمارے ملک میں یوم جمہوریہ کا جشن بڑی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور قوم کی تاریخ میں کچھ ایسے بھی دن ہوتے ہیں جن کی اہمیت کے پیش نظر قوم کو یاد رکھتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک، اسی طرح ہمارے ہندوستان میں 26 جنوری کا دن نہایت اہم ہے، کیونکہ اس تاریخ کو تقریباً 300 سالوں کی غلامی کے بعد ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے نام پر دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اس دن کی اہمیت قومی تہوار کی ہے، آزادی کے رہنماؤں اور ہماری قوم کے ویر جوانوں کو یاد کرتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اپنی آزادی کو ہم حدود ملا سکتے نہیں، کہ ہم اپنی آزادی کو حدود ملا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ حالانکہ